گوگل کریں کیونکہ آپ سوشل میڈیا میں جو میرے نوجوان دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا میں صرف گوگل کر لیں کہ انٹرنیشنلی ان لوگوں کی کیا ریپوٹیشن ہے. پاکستانی politician. Hi, I'm okay, but I've heard you're a very corrupt Pakistani politician. I work in financial crime prevention, that's why I know. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سے نادین شاہ سہیل حسن کے ساتھ. ناظرین آج کل ملک میں جو ہے الیکشن کی گہما گہمی ہے. سیاستدانوں کی جو ہے ہر دروازے پر جا کر اپنے اقتدار کے لیے کوئی دہائی دیتا ہے تو کوئی مٹھائی کھلاتا ہے. اسی تب و دور میں پاکستان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس میں سے نواز شریف، آصف علی زرداری اور عمران خان، یہ تین کردار جو ہے آپ کو پاکستان کی اسکرین پر بڑے خوب نظر آئیں گے. اور بہت سارے پروگراموں میں اب یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اب یہ چیزیں بتائی جا رہی ہے جن چیزوں سے کافی حد تک میں متفق بھی ہوں کہ خان صاحب کو 2018 میں لایا گیا. جی میں اس چیز سے متفق کسی حد تک ہوں. دوسری بات کہ خان صاحب نے نواز شریف، مریم نواز سے لے کے ٹاپ لیڈرشپ جو تھی مسلم لیگ نون کی، ان کو پابند صلاح کیا. آصف علی زرداری کو پابند صلاح کیا. فریال ڈالپور کو جو ہسپتال سے اٹھایا گیا، یعنی ان کو اسپتال سے اٹھا کے جیل میں ڈالا گیا. اور مریم نواز جو ہے کلثوم نواز کی جنازے میں شریک نہیں ہو سکی. اس کے بدلے میں یہ کہا جا رہا ہے یہ مکافات عمل ہے. مکافات عمل یعنی جو خان نے کیا تھا اب وہی خان کے ساتھ ہو رہا ہے. اب خان کو چلانا نہیں چاہیے. پر اس چیز میں ایک مجھے جو ہے چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جب بھی نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم کے پد سے اتارا گیا تو وہ کوئی نہ کوئی ڈیل کر کے یہاں سے نکل پڑتے تھے. اس کے علاوہ اس کے پوری اہل خانہ 2 مرتبہ کسی نہ کسی بہانے لندن یاترا میں چلے گئے. اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کی آپ ایسی کوئی ملکیت جو ہے جو بیرون ملک میں اثاثے ہے وہ اثاثے ڈکلیئر کر کے عوام کو یہ بھی بتا دے کہ یہ بھی مکافات عمل ہے کہ خان صاحب کا کوئی سری محل پکڑا گیا ہے، کوئی فلیٹ پکڑی گئی ہے، کوئی بڑا بینک بیلنس پکڑا گیا ہے. صرف میں کہتا ہوں کہ مکافات عمل کا جو ہے ہمیں بیلنس کرنا چاہیے. میں نہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ میں پی ٹی آئی کی فیور کر رہا ہوں یا پیپلز پارٹی کی یا نواز لیگ کی. صحافی کا کام ہے تجزیہ کرنا، صحافی کا کام ہے خبر دینا، صحافی کا کام فیصلے کرنا نہیں ہے. یہ میں کوئی فیصلہ نہیں دے رہا ہوں کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے. مگر ایک بندے نے اتنی سختیاں سہنے کے بعد، اتنی جیل کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد کیوں نہیں چلا کے کہا کہ مجھے باہر ملک بھیج دے؟ کیوں نہیں کہا کہ میں بیمار ہوں؟ کیوں نہیں کہا کہ مجھے اسٹرکچر پہ لیٹا دے؟ کیوں نہیں کہا کہ میری بیوی اور بچوں کی جان بخش دی جائے؟ کیوں نہیں کہا کہ میری بہن کو باہر بھیج دیا جائے؟ کیوں نہیں کہا کہ مجھے جیل سے نکال دو؟ کیوں نہیں چلایا کہ مجھے بڑی اذیت ہے، مجھے بڑی تکلیف ہے؟ یہ کمپیریزن ہمیں کرنا چاہیے.
اگر موازنہ کرتے ہیں تو ہم خود کل چلا رہے تھے چینلوں پہ کہ فلاں سیاستدان چور ہے، فلاں سیاستدان نے اتنی کرپشن کی، فلاں سیاستدان نے اتنی کرپشن کی. اب تک ہم توشہ خانہ سے شروع ہوئے اور آخر میں نکاح کے کیس پہ آ کر رک گئے ہیں. باقی کوئی بھی جو ہے ایسا ایویڈنس نہیں مل رہا ہے جس میں عمران خان کی کوئی ملکیت ہو یا کرمنل ریکارڈ ہو. 9 مئی کے واقعے کی سب مذمت کرتے ہیں. جہاں پر ملک کا نام خراب ہو جائے یا ملک پر آنچ آ جائے، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا یہ چیز ہمارے لیے قابل برداشت ہے. نہ قابل برداشت ہے، نہ قابل ہضم ہے. باقی رہا سوال کہ خاندانی سیاست، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شریف، مریم شریف اور بھی پیچھے کتنے شریف ہو گئے، آصف الزرداری، بلاول زرداری اور کتنے زرداری قبیلے کے لوگ ایم پی کی سیٹوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اب یہ بھی بتا دیں کہ خان کے کتنے بندے کھڑے ہوئے ہیں، خاندان کے. خان اکیلا کھڑا ہو رہا ہے، آپ نے اس کو ناک آؤٹ کر دیا، آپ نے اس کو نکال دیا، آپ نے اس کو جیل میں ڈال دیا، مگر ابھی مکافات عمل میں تھوڑا وقت لگے گا. جس نے بھی کیا ہوگا اس کی جزا سزا اس کو اللہ دے گا. ہم دعا گو ہے کہ الیکشن خیر و عافیت سے ہو جائے. اب تک لیے اتنا، پھر ملیں کسی اور بھی علاقے میں. تب تک لیے اپنا بہت خیال رکھے گا. پاکستان زندہ باد.